ایک دفعہ ایک عیسائی بادشاہ نے چند سوالات لکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجے اور ان کے جوابات آسمانی کتابوں کی روح سے دینے کا مطالبہ کیا۔ ان میں ایک سوال تھا، وہ کون سی قبر ہے جس کا مردہ بھی زندہ اور قبر بھی زندہ اور قبر اپنے مدفون کو سیر کراتی پھرتی ہے؟ پھر وہ مردہ قبر سے باہر نکل کر کچھ عرصہ زندہ رہ کر وفات پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا، ان سوالات کے جواب لکھ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سوال کا جواب تحریر فرمایا، وہ قبر جس کا مردہ بھی زندہ اور قبر بھی زندہ، وہ مردہ یونس علیہ السلام تھے اور ان کی قبر مچھلی تھی جو ان کو پیٹ میں رکھے جگہ جگہ پھرتی تھی، یعنی سیر کرواتی تھی۔ یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ سے باہر آ کر ایک عرصہ تک زندہ رہے اور پھر وفات پائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، جس کا کچھ حصہ تو خود قرآن میں مذکور ہے اور کچھ روایات و حدیث اور تاریخ سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم عراق میں موصول کے مشہور مقام نینوا میں بستے تھے۔ ان کی تعداد قرآن کریم میں 1,00,000 سے زیادہ بتاتی ہے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا۔ حق تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو حکم دیا، ان لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر تم پر عذاب آنے والا ہے۔ یونس علیہ السلام نے قوم میں اس بات کا اعلان کر دیا۔ قوم یونس نے آپس میں مشورہ کیا تو اس پر سب کا اتفاق ہوا کہ ہم نے کبھی یونس علیہ السلام کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، اس لیے ان کی بات نظر انداز کرنے کے قابل نہیں۔ مشورہ یہ طے ہوا کہ یہ دیکھا جائے کہ یونس علیہ السلام رات کو ہمارے اندر اپنی جگہ مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اگر وہ یہاں سے چلے گئے تو یقین کر لو کہ صبح کو ہم پر عذاب آئے گا۔ یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں ان کے سروں پر منڈلانے لگا اور فضا آسمانی سے نیچے ان کے قریب ہونے لگا۔ ان کو یقین ہو گیا اب ہم سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر یونس علیہ السلام کو تلاش کیا کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لائیں اور پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کر لیں، مگر یونس علیہ السلام کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ اور استغفار میں لگ گئے۔ بستی سے ایک میدان میں نکل آئے۔ عورتیں، بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے۔ ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عاجزی کے ساتھ اس میدان میں توبہ کرنے اور عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہو گئے کہ پورا میدان آہ و بکا سے گونجنے لگا۔ اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور عذاب ان سے ہٹا دیا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا دن تھا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس کی قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ ان کے توبہ اور استغفار کا حال ان کو معلوم نہ تھا۔ جب عذاب ٹل گیا تو ان کو فکر ہو گئی کہ مجھے جھوٹا قرار دیا جائے گا، کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔ اس قوم میں یہ قانون تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو جاتا اور وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت پیش نہیں کر پاتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا۔ یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ مجھے جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام ہر گناہ اور معصیت سے معصوم ہوتے ہیں، مگر انسانی فطرت اور طبیعت سے جدا نہیں ہوتے۔ اس وقت یونس علیہ السلام کو طبی طور پر یہ ملال ہوا کہ میں نے اللہ کے حکم پر اعلان کیا تھا اور اب میں اعلان کی وجہ سے جھوٹا قرار دیا جاؤں گا۔ اپنی جگہ واپس جاؤں، کس منہ سے جاؤں اور قوم کے قانون کے مطابق گردن زنی بنوں۔ اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے باہر نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے، یہاں تک کہ بحر روم کے کنارے پر پہنچ گئے۔ وہاں پر ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار ہو رہے تھے۔ یونس علیہ السلام کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور بغیر کرایہ کے سوار کر لیا۔ کشتی روانہ ہو گئی۔ جب دریا کے بیچ میں پہنچی تو 3 دفعہ ٹھہر گئی، نہ آگے بڑھتی نہ پیچھے چلتی۔ کشتی والوں نے آواز دی، ہماری کشتی میں جب کوئی گناہ گار بندہ یا بھاگا غلام سوار ہو جاتا ہے تو ہماری یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ اس آدمی کو ظاہر کر دینا چاہیے
تاکہ ایک آدمی کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ یونس علیہ السلام بول اٹھے، وہ بھاگا ہوا غلام گناہگار میں ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے غائب ہو کر کشتی میں سوار ہوا ایک طبی خوف کی وجہ سے تھا، یہ اللہ پاک کے حکم سے نہیں تھا۔ اللہ پاک کے حکم کے بغیر اس طرح آنے کو یونس علیہ السلام نے گناہ قرار دیا کہ پیغمبر کی کوئی نقل و حرکت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو تو تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے۔ کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے قرآن دازی کی تاکہ قرآن دازی میں جس کا نام نکل آئے اس کو دریا میں ڈال دیا جائے۔ اتفاقاً قرآن دازی میں یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ ان لوگوں پر اس پر تعجب ہوا کہ کئی مرتبہ قرآن دازی کی، ہر مرتبہ اللہ کے حکم سے یونس علیہ السلام کا نام آتا رہا۔ قرآن کریم میں اس قرآن دازی اور ان میں یونس علیہ السلام کا نام نکلنے کا ذکر موجود ہے۔ یونس علیہ السلام کے ساتھ حق تعالیٰ کا یہ معاملہ ان کے مخصوص پیغمبرانہ مقام کی وجہ سے تھا، اگرچہ انہوں نے اللہ پاک کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی جس کو گناہ اور معصیت کہا جاتا ہے، اور کسی پیغمبر سے اس کا امکان نہیں، کیونکہ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں۔ لیکن پیغمبر کے مقام بلند کے مناسب نہ تھا کہ محض خوف کی وجہ سے کسی جگہ اللہ پاک کے حکم کے بغیر چلا جائے۔ اس خلاف شان عمل پر بطور عطا بھی یہ معلوم کیا گیا۔ اس طرح یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا گیا۔ دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی اللہ پاک کے حکم سے کشتی کے قریب منہ پھیلائے موجود تھی۔ یہ دریا میں آئیں تو ان کو اپنے پیٹ میں جگہ دے دی، جس کو اللہ پاک نے پہلے سے حکم دے رکھا تھا کہ یونس علیہ السلام کا جسم جو تیرے پیٹ کے اندر رکھا جائے گا یہ تیری غذا نہیں، بلکہ ہم نے تیرے پیٹ کو ان کا مسکن بنایا ہے۔ یونس علیہ السلام دریا میں گئے تو فوراً اس مچھلی نے منہ میں لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے، یہ ان کو زمین کی تہہ تک لے جاتی اور دور دراز کی مسافتوں میں پھراتی رہی۔ بعض حضرات نے 7 دن، بعض نے 5 دن اور بعد نے 1 دن کے چند گھنٹے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت بتائی ہے۔ حقیقت حال صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس حالت میں یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرما لی اور بالکل صحیح سلامت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر مچھلی نے ڈال دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا تھا۔ اللہ پاک نے ان کے قریب ایک کدو کا درخت اگا دیا، جس کے پتوں کا سایہ بھی یونس علیہ السلام کے لیے ایک راحت بن گئی، اور ایک جنگلی بکری کو اللہ پاک نے اشارہ فرما دیا کہ وہ صبح و شام ان کے پاس آ کھڑی ہوتی اور اس کا دودھ حضرت یونس علیہ السلام پی لیتے۔ اس طرح یونس علیہ السلام کو اس لغزش پر تنبیہ ہو گئی، اور بعد میں ان کی قوم کو بھی پورا حال معلوم ہو گیا، اور ان کی ساری قوم ایمان لے آئی۔